السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر احتشام جان بٹ ہے اور میں آج کی اس شارٹ ویڈیو میں دو امپورٹنٹ آسپیکٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. انفیکٹ بتانا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو. 2 سے 3 دن بعد میرا کرنٹ افیئرس کا اینڈ ایسیز آئیڈیاز اینڈ آرگومنٹس یہ سیشن میرے 3 سپٹمبر سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. کافی دفعہ اسٹوڈنٹس کو کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے، لیکن پہلی بات جو بتانے والی ہے کہ پلیز ریگولر سیشن میں آلریڈی سیٹس فل ہو چکی ہیں. دیر از نو اسپیس ان ریگولر سیشن، تو کائنڈلی اسٹوڈنٹس فیس ڈپازٹ نہ کروائیں. ہاؤ ایور سیم سیشن آن لائن بھی ہے. آن لائن سیشن میں اسٹوڈنٹس انرول ہو سکتے ہیں. تو یہ پہلی اناؤنسمنٹ سیم ڈے پہ. یو کین کانٹیکٹ کوآرڈینیٹر اور وہ آپ کو فردر رہنمائی کر دے گا، لیکن پلیز ریگولر سیشن میں کوئی اسٹوڈنٹ فیس جمع نہ کرائے. میں بار بار پچھلے 2-3 دن سے یہ کہہ رہا ہوں. تو آئی تھاٹ کہ ایک ذرا بورڈ پہ اناؤنسمنٹ سے بہتر ہو جائے، شاید اسٹوڈنٹ سمجھ جائیں، کیونکہ میرے پاس اسپیس نہیں ہے اتنی زیادہ. سیکنڈلی، میں کرنٹ افیئرس کیسے پڑھاتا ہوں؟ کافی اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں. تو جناب میں کرنٹ افیئرز ایسے ہی پڑھاتا ہوں جیسے اس وقت بورڈ پہ میں یہ چیزیں لکھ رہا ہوں، یا میں نے فری سیشنز 3-4 فری سیشنز ابھی موسٹ ریسنٹ، ان میں سے ایک میں نے یو ایس ساؤتھ ایشین پالیسی اپلوڈ فیس بک کے اور واٹس ایپ کے لنک کے ذریعے اسٹوڈنٹس تک بتا بھی دیا کہ یوٹیوب چینل پہ یہ اپلوڈ ہو چکا ہے. اور آپ میرے پریویس ایئر میں بھی کوئی 20 سے 25 لیکچرز میرے اسی طرح اسی پیٹرن پر موجود ہیں. میں بورڈ پہ ہی آؤٹ لائنز ڈیولپ کرواتا ہوں اور اس کو اسٹوڈنٹس دیکھ سکتے ہیں. ابھی ایک آج بھی یو ایس ساؤتھ ایشین پالیسی کے بعد آج ایشیا پیسیفک پہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں ٹاپک اپلوڈ اسی چینل پہ ہو جائے گا، تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیں. The most important thing is about essays, ideas and arguments. یہ بتانا بہت ضروری. جو اسٹوڈنٹس میرے سے پڑھتے آئے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے، تو انہیں تو اندازہ ہے کہ اس میں میری میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے، بٹ کافی اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں. سو فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ تھنگ، لیٹ اس اسیوم بہت آسان طریقے سے کہ آپ کو ایک ایسے آ جاتا ہے اور لائک گلوبلائزیشن myth اور ریالٹی. سپوز آپ کو ایسے آ جاتا ہے جینڈر اکوالٹی از اے myth. سپوز آپ کو ایسے آ جاتا ہے equality is a utopia. Suppose یہ کوئی بھی ایسے آپ کو now آپ نے یہ ایسیز انگلش میں لکھنے آف کورس، بٹ unless and until you don't know about globalization, you don't know about gender equality, and you don't know about the philosophy of equality. equality ہوتی کیا ہے؟ سو جب تک آپ کے پاس کنٹینٹ نہیں ہوگا آپ ایسے نہیں کر سکیں گے. سو ایسے no doubt you have to write essay in English. No doubt you need an expert, an English expert, who is going to evaluate your that particular English which you have written. But what about the material? جو اس میں آپ اپنے آرگومنٹس لکھیں گے وہ کیا ہوں گے؟ سو آئیڈیل سینیریو تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اس ایریا سے ریلیٹڈ ریڈنگ کرے،
آرگومنٹس کو ڈیولپ کریں. بٹ ہمارے یہاں 1200 نمبر کے مارکس کے پیپر، 12 پیپرز ہیں، اسٹوڈنٹس کو سب میں ٹائم دینا ہوتا ہے، اور میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس پھر ان کے پاس ٹائم شارٹیج ہو جاتا ہے، ٹائم شارٹ ہوتا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں پھر میرا جو یہ سیشن ہے جس میں میں 16 ٹاپکس پہ کام کرواتا ہوں، اور ان 16 ٹاپکس میں پھر میں ہر ٹاپک پہ ڈیٹیل میں اس کا کنٹینٹ ڈیولپ کروا کے دیتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو. لاسٹ ایئر کے پیپر میں میرے جو میں نے کنٹینٹ اسٹوڈنٹس کو ڈیولپ کروا کے دیے اس میں سے 3 ٹاپکس آئے وہاں پہ. اب جب اسٹوڈنٹ کے پاس کنٹینٹ موجود ہوتا ہے تو پھر وہ بہتر پرفارم کرتا رہتا ہے. جسٹ لاسٹ ایگزامپل ایک اس کی مینیفیسٹیشن، آپ کو کوئی بھی ایسے آ جاتا ہے گلوبلزم پہ، ناٹ گلوبلائزیشن، گلوبلزم پہ. گلوبلزم از اے تھریٹ. سپوز بالکل آسان زبان، سو پہلے تو اسٹوڈنٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھائی گلوبلزم از سم تھنگ ڈفرنٹ، گلوبلائزیشن از سم تھنگ ڈفرنٹ. سو اب یہ آپ کو ایسے آ گیا. اب آپ کو گلوبلزم کا نہیں پتا تو اٹ مینز آپ یہ ایسے نہیں کر سکتے. آپ کو گلوبلزم کا پتا ہونا چاہیے. پھر لیٹ اس اسیوم کہ آپ کو گلوبلزم کا پتا ہے، پھر آپ میئرلی ایک 1 پیج ایسے بنا کے اپنے ایگزامینر کو تو نہیں دیتے نا. سو پھر یہاں پہ پھر میں کیا کرتا ہوں، میں اسٹوڈنٹس کو پھر یہ ڈیٹیل میں کنٹینٹ ڈیولپ کرتا ہوں دیٹ کریکٹرسٹکس اس گلوبلزم کے کیا ہیں، میں ان کو کریکٹرسٹکس بتاتا ہوں. یہ ایوالو کیسے ہوا ہے آئیڈیا گلوبلزم کا میں وہ بتاتا ہوں، اس کو ایک بیسک پوری انڈرسٹینڈنگ. پھر کیا یہ گلوبلزم تھریٹ ہے تو میں اس کو ڈیولپ کرتا ہوں. میں بتاؤں گا آپ کو کہ گلوبلزم تھریٹ نہیں ہے. نو، یہ تھریٹ نہیں ہے، بیکاز اس کی جو بیسز ہیں وہ نیشنلزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. گلوبلزم از ایکسٹینشن آف نیشنلزم، جس کو انگلش کے ٹیچر پھر کہہ دیتے ہیں تھیسس اسٹیٹمنٹ. سو پھر میں یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کمیونیکیٹ کرتا ہوں کہ بھائی جن پلرز پر نیشنلزم کھڑا ہوا وہ میں بتاؤں گا. لینگویج کیسے، کمیونیکیشن ریولوشن کیسے، ایجوکیشن کیسے، ٹھیک ہے جی. سو جن پلرز پر پھر اسٹیٹ، جن پلرز پر نیشنلزم کھڑا ہوا انہی پلرز کی ایکسٹینشن ہے گلوبلزم. کیسے؟ اب ہم ایک انٹرنیشنل لینگویج کے کانٹیکسٹ میں کمیونیکیشن کتنی فاسٹ ہو گئی، ایجوکیشن میں کتنی سیمیٹریز آ گئی، ٹھیک ہے جی. اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ سپرا لیول پر بھی سسٹم میں آرگنائزیشنز انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا شروع ہوگی. سو ان میں پھر آگے فردر ڈیٹیل. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرے اسٹوڈنٹ کے پاس اتنا کنٹینٹ ہوگا کہ وہ گلوبلزم کی فار بھی اور اس کے اگینسٹ بھی جیسے بھی لکھنا چاہے وہ لکھ سکے. وہ جینڈر ایکوالٹی کے حق میں بھی اور اس کے اگینسٹ بھی اگر لکھنا چاہے. اور اسی طرح ملٹیپل ٹاپکس میں لارجلی اپنے ریویل نہیں کرتا کیونکہ جو کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں انہی کا حق ہے کہ وہی ان چیزوں کو بہتر کر سکیں. اسی طرح کلائمیٹ پہ بھی میں پھر یہ نہیں کرتا کہ واٹ از کلائمیٹ، کیا ہے کلائمیٹ، بلا بلا. اس کے سولوشنز جیسا اس دفعہ میں کرواؤں گا کہ ایک تو ہمیں ٹیکنالوجی پرووائڈ کر رہی ہے سولوشنز، بٹ نیچر کے ساتھ ہم ایسوسیٹ ہو کے کیسے کلائمیٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں، کیسے 51 to 0 ہو سکتے ہیں. That's the main idea behind climate. So یہ بتانا مقصود تھا کہ میں
एसेज के सेशंस कैसे लेता हूँ, करंट अफेयर्स के तो मेरे सारे जो है वो यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड मौजूद हैं। रेगुलर सेशन में काइंडली कोई भी फीस डिपॉजिट ना करवाए। ऑनलाइन सेशंस की डिटेल्स के लिए आप कोऑर्डिनेटर से कॉल पे या व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। स्टिल you find any difficulty, so you can contact me on my number. Thank you very much.